السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا نماز میں رفع دین کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا بغیر رفع الدین کے نماز نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رفع دین کی کہ رفع دین کسے کہتے ہیں۔ تو رفع دین کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانے کو، یعنی جس طرح ہر مسلمان نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اسے عربی زبان میں رفع الدین کہتے ہیں۔ یعنی رفع مطلب اٹھانا اور یدین مطلب دونوں ہاتھ۔ تو معلوم پڑا کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کو رفع الدین کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ رفع دین نماز کے اندر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو جہاں تک بات ہے پہلے رفع الدین کی، یعنی جو رفع الدین نماز کے شروع میں کیا جاتا ہے، جس سے انسان نماز شروع کرتا ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ رفع الدین نماز میں کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہے بعد والے رفع الدین کا، یعنی جو رفع الدین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری رکعت کے شروع پہ جو رفع الدین کیا جاتا ہے، اس میں امت کا اختلاف ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے ان دلیلوں کے بارے میں جنہیں پیش کر کے لوگ رفع الدین کرنے سے منع کرتے ہیں یا اسے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو رفع الدین کے ترک پہ پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم سے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور ہمارے پاس آ کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، تم نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث کو پیش کر کے بہت سے لوگ رفع الدین کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کرنے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ یہ ان کی خیانت ہے، یعنی اس حدیث پر بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، کیونکہ یہ حدیث ادھوری ہے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ اس کی پوری وضاحت امام مسلم نے اس سے اگلی حدیث میں دی ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ حدیث رفع الدین کے ترک پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تشہد میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ اور اس بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے صحیح مسلم سے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب نماز میں ہم تشہد کی حالت میں ہوتے، یعنی اتحیات میں بیٹھے ہوتے، تو ہم جب سلام پھیرنے کا ارادہ کرتے تو ہم میں سے ہر ایک سلام پھیرتے وقت اپنا ہاتھ اٹھاتا اور اشارہ کرتا۔ یعنی جب ہم سلام پھیرتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے اندر اپنا ہاتھ ایسے کیوں اٹھا رہے ہو جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی جیسے گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں ایسا ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی زانوں پہ ہاتھ رکھو، یعنی جب تم اتحیات پڑھو تو اپنی زانوں پہ ہاتھ رکھو اور اپنے بھائی کو سلام کہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھانے سے منع کرا تھا وہ تشہد کی حالت میں تھا، یعنی صحابہ جو سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا تھا، نہ کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت جو رفع الدین کیا جاتا ہے اس بارے میں یہ حدیث تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز اور عید کی نماز یعنی بقرعید کی نماز ان میں بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیتے، یعنی جب ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی دم بتا رہے ہیں تو وہ کسی بھی نماز میں کرنا جائز نہ ہوتا۔ تو پھر جو ہمارے بھائی رفع الدین فرض نمازوں میں نہیں کرتے تو انہیں جنازے کی نماز میں اور عید بقرعید کی نماز میں اور خاص کر کے وتر کی نماز میں وہ روز ہی کرتے ہیں، تو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی اور اسے گھوڑے کی دم بتا دیا تو وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو گناہ ہے کرنا۔ تو معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو اس حدیث کو ترک رفع الدین پر فٹ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اس حدیث پہ، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری چیز، امام مسلم جس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں اس باب کا نام بھی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث رکوع والے رفع الدین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تشہد میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ کیونکہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو جاننے کے لیے ایک حدیث کافی نہیں ہوتی، یعنی اس حدیث کے اندر اس کی پوری وضاحت نہیں دی جاتی، جس سے کہ ہمیں اور حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ جیسے غسل جنابت کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے، پھر اپنی شرمگاہ دھوتے یعنی آگے اور پیچھے سے ستر والا حصہ دھوتے، پھر آپ وضو کی طرح کلی کرتے اور ناک میں پانی پہنچاتے اور اپنے سر پر پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے، اور پھر آپ اپنے پورے بدن پر پانی بہاتے اور آخر میں آپ اپنے پیر دھوتے۔ یہ آپ کا غسل جنابت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن اس سے اگلی حدیث میں اما عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حدیث میں نہ تو شرمگاہ دھونے کا ذکر ہے، نہ بدن پر پانی بہانے کا ذکر ہے، اور نہ پیر دھونے کا ذکر ہے، تو کیا ہم یہ مانیں کہ غسل جنابت صرف وضو کرنے سے ہو جائے گا؟ تو سب کو معلوم ہے کہ اس طرح غسل جنابت نہیں ہوگا، جس طرح اس میں غسل کا پورا طریقہ نہیں ہے اگلی حدیث میں معلوم پڑتا ہے کہ غسل کا پورا طریقہ کیا ہے۔ تو سیم اسی طرح جو لوگ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ترک رفع الدین پر پیش کر رہے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عدم ذکر ہے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں دے دی گئی ہے کہ یہ تشہد میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کرا تھا وہ تشہد میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا۔ دوسری دلیل جو ترک رفع الدین پر پیش کی جاتی ہے وہ ہے جامع ترمذی سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں دکھائیں۔ تو بس پھر انہوں نے ایک مرتبہ رفع الدین کیا، یعنی انہوں نے نماز پڑھی اور صرف اس میں ایک مرتبہ رفع الدین کیا،
اس حدیث کو پیش کر کے لوگ رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہیں سفیان ثوری جو کہ مدلس ہیں، یعنی وہ تدلیس کر رہے ہیں، یعنی وہ عن سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی راوی عن سے روایت کرے اور سما کی تصریح نہ کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور امام ترمذی اس حدیث کے تحت صحابہ اور تابعین کا عمل نقل کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو کہ ترک رفع الیدین پر پیش کی جاتی ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور اس کے بارے میں لکھا کہ یہ حدیث ان معنوں کے اندر صحیح نہیں ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو معلوم پڑا کہ یہ حدیث کئی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ امام ترمذی نے اسے حسن لکھا، یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اسے حسن کیوں لکھا؟ تو میرے بھائی، امام ترمذی نبی نہیں تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ایک عام محدث تھے اور ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کئی حدیثوں کو جو کہ ضعیف تھی اسے حسن لکھ دیا، اور کئی حدیثیں جو صحیح تھی اسے ضعیف لکھ دیا۔ تو ایسا ہر محدث سے کہیں نہ کہیں ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی محدث پر کسی حدیث کا ذوق نہیں کھلتا اور وہ بقیہ محدث جو ہوتے ہیں ان پر کھل جاتا ہے اور وہ اس کے بارے میں حکم جاری کر دیتے ہیں، یعنی کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ تو معلوم پڑا کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس حدیث کی بنیاد پر رفع الیدین ترک کرتے ہیں تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی روایت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان دلیلوں کے بارے میں جن سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے، یعنی جب بھی آپ نماز شروع کرتے تو اپنا ہاتھوں کو اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح آپ جب رکوع میں جاتے یعنی رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تب بھی آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے واپس اٹھتے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے، جب انسان کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ جب ربنا لک الحمد کہتے تو اپنا ہاتھوں کو اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے یعنی رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو تب بھی رفع الیدین کرتے۔ اور وہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ ہے صحیح ابن حبان میں کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دین سیکھنے، اور جب ہمیں کافی دن ہو گئے یعنی 15-20 دن ہو گئے تو ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، تو ہم اللہ کے رسول سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بھانپ لی، یعنی اللہ کے رسول نے خود یہ اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اور جو تمہیں میں نے سکھایا یعنی جو دین تم نے یہاں سیکھا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا اور لوگوں کو سکھانا، اور دیکھنا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے انہیں یہ حکم دیا کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک ہے۔ تو مالک بن حویرث اس چیز پہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کروں۔ اور اس حدیث پر امام ابن حبان نے جو باب باندھا ہے اس کا نام بھی یہ رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنی امت کو حکم دینا کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد میں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع میں جاتے تب آپ رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تب آپ رفع الیدین کرتے۔ اور وائل بن حجر ہی کہتے ہیں کہ جب میں پھر کبھی آپ سے ملنا آیا یعنی جب کئی دنوں بعد میں آپ سے دوبارہ ملنا آیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنی چادروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی چادر اوڑھ کے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہی وہ ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنی نمازوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ چوتھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ سے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے۔ اور فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ پانچویں حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے جب رفع الیدین کرتے، اور جب آپ دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تب رفع الیدین کرتے۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو رفع الیدین کرنا ہی ہے، باقی جب کوئی انسان دوسری رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو تب بھی اسے رفع الیدین کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ چھٹی اور آخری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی سنن ابو داؤد سے ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں آپ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو اس پر ان 10 صحابہ نے حیرت کری اور کہا کہ آپ تو ہم سے بعد میں اسلام قبول کیا
اور ہم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کیسے ہم سے بہتر نماز کا طریقہ جانتے ہیں؟ تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ پیش کیجئے۔ کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، پھر جب آپ رکوع سے اوپر آتے تب آپ رفع الیدین کرتے، اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب آپ رفع الیدین کرتے۔ جب انہوں نے پوری نماز پڑھ کر دکھائی، یعنی انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو جو باقی صحابہ تھے، یعنی 10 صحابہ تھے، انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے بالکل ویسی نماز پڑھی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے کئی مسئلے واضح ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کی شروعات میں۔ دوسرا یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے تک، یعنی اپنی وفات تک رفع الیدین کیا کرتے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین دکھاؤ، تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی ہے، یعنی تابعی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور ان 10 صحابہ نے قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز کا طریقہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہوتا یا اسے منسوخ قرار دیا ہوتا تو یہ 10 میں سے کوئی بھی یہ کہتا کہ آپ نے غلط نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ چھوڑ دیا تھا، اسے تو گھوڑے کی دم میں بتایا تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے بالکل ویسی نماز پڑھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھوڑوں کی دمیں اور پتہ نہیں کیا کیا مشابہت دیتے رہتے ہیں۔ تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑا کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کی شروعات میں ان موقعوں پر رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، یعنی یہ سنت ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ ساری بیان کر کے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ جسے ماننا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ 100 حدیثوں کا بھی انکار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم پڑا کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، ہم اپنی نمازوں میں رفع الیدین کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کی کہ کیا بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ میری نماز نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہو، ان کے جیسی ہو، تو وہ اپنی نمازوں میں رفع الیدین کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، ان کے جیسی نہ ہو، تو وہ رفع الیدین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت سے خالی رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہو۔ اب وہ شخص جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے نمازوں میں رفع الیدین کیا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، تو اس کی مرضی ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، تو وہ رفع الیدین چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی نماز میں وہ اپنے ثواب میں کمی کر رہا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد وہ ضعیف حدیثیں، کمزور روایتیں اور قصے کہانی لا کر کہتا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، یہ منسوخ ہو گیا تھا، یہ گھوڑے کی دمیں ہلانا ہے، یا مکھی اڑانا ہے، یا یہ جھوٹ بولے کہ لوگ بت رکھ کے آتے تھے اپنی بغلوں میں اس لیے رفع الیدین شروع کیا، اس کا کسی حدیث میں، کسی ضعیف حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے کہ لوگ بت رکھ کے آتے ہوں، کیونکہ اگر کوئی بت رکھ کے اپنی بغلوں میں آتا تو وہ پہلے رفع الیدین میں گر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ رفع الیدین کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ اب تم رفع الیدین کرو تو بت گریں گے؟ وہ تو پہلے رفع الیدین میں گر جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر اپنے پیچھے کا دکھائی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرو۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کون بت لے کر آ رہا ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ایسے لوگوں کی تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی جو رفع الیدین پر جھوٹ بولتے ہیں جانتے پوچھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم پڑے یا یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع الیدین ترک کرا ہو، یہ چھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو روایتیں تھیں ان کا جائزہ ہم لے چکے ہیں کہ وہ بالکل ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی اس بات سے رجوع کرے اور لوگوں کو سچ بات بتائے، حق بات بتائے، چاہے وہ عالموں میں ہو چاہے عام انسانوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے پوچھتے میرے اوپر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔